یہ تو حسین حقانی صاحب کی کتاب کا بھی نام ہے، ری امیجننگ پاکستان. تو یہ وہاں سے آپ نے اخذ کیا سارا آئیڈیا اور وہ اس کو چلائیں گے، فورس وہ ہوگی، بیسیکل برین ان کا ہوگا. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو ابھی آپ یہ کون اس کی گورنمنٹ کو لے کے چلے گا؟ آپ جو خواب دکھا رہے ہیں اس کو پورا کس نے کرنا ہے؟ آپ کے پاس نظام کیسے آئے گا؟ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ کیسے بیٹھیں گے؟ فائنانسر پیچھے کون ہے؟ اسپانسر کون ہے؟ چلا کون رہا ہے؟ یہ ری امیجن کر کون رہا ہے سارا؟ دیکھیے، جہاں تک فائنانسز کا تعلق ہے، اب جس طرح لاہور ہے، میں اور مفتاح بھائی ہم دونوں نے مل کے اس کو سارا ارینج کر لیا. ایسا تو نہیں کہ کچھ آپ اسپیسیفک اور اس لیول کے لوگ جو آپ جیسے برین رکھتے ہیں یا آپ جیسا ٹیمپرامنٹ کم از کم رکھتے ہیں، وہ سارے مل کے قومی حکومت کی طرف آہستہ آہستہ چلے جائیں اور یہ سسٹم کلیپس کر جائے، جیسے آپ بتاتے بھی ہیں کہ کلیپس کر چکا ہے؟ کوئی ایسا خواب ہے؟ بالکل بھی نہیں جی. کہ ریزائن جب آپ نے دیا تو بلاول صاحب نے روکا نہیں آپ کو، یا کوشش کرتے رہے، آپ نہیں مانے؟ اور ایگزیکٹ وجہ کیا تھی وہ آپ شاید ابھی افورڈ نہیں کر سکتے بتانا، یا کیا پرابلم ہے؟ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا. بلاول صاحب اسپیچ کرتے تھے اور اس میں سینٹ انتخابات میں بھی کہتے تھے کہ یہ دیکھیں پینیٹریشن ہو رہی ہے سنجرانی کیس میں، اور بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ فیض صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. تو یہ کمپرومائز گورنمنٹ چلتی رہی، یہ چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں اس دور میں، یا آپ بالکل لا علم رہے ان چیزوں سے؟ دیکھیں، یہ تو لوگ طرح طرح کے رومرز تو ہمارے اس میں پھیلاتے رہتے ہیں. زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی، اس سے پہلے بینظیر صاحب کی پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی، کیا ان میں ڈفرینس ہے؟ آپ کیا ڈرا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل ورکر کے طور پہ؟ دیکھیں، وہ مختلف جو وقت تھے، پیپلز پارٹی کی جب بنیاد شہید بھٹو نے ڈالی 60s 70s، وہ ایک ڈیفرنٹ ایرا تھی. اس میں دنیا میں ایک سوشلزم کا ایک ویو تھی. آپ بلاول صاحب کے زیادہ کلوز رہے یا زرداری صاحب کے آپ زیادہ کلوز تھے؟ دونوں کے. کتنا بھی ٹائم آپ نے گزارا؟ دونوں کے. پی ڈی ایم ساری بیچ میں پیپلز پارٹی سمیت یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مطابق نہ ہو. آپ کا ذاتی کیا خیال ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ 90 ڈیز ایک بڑی کلیئر کٹ ہماری آئین کے اندر شک درج ہے، اور یہ پریسیڈنٹ اگر ایک دفعہ انڈو ہو گیا تو اس کے بعد پھر کسی نے اس ملک کے اندر الیکشن کرانے نہیں. پرویز الہی کے گھر پر جس طریقے سے رات حملہ ہوا، اس کے بعد مذاکرات کا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ کلیئرلی یہ حملہ جو ہے پرویز الہی صاحب کے گھر مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہوا ہے. کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سب. یہ ری امیجننگ پاکستان، یہ کیا فلسفہ کیا ہے اس کا؟ کیا اس کے پیچھے سٹوری ہے، کہانی کیا ہے؟ فلسفہ تو اس کے پیچھے یہی ہے جی کہ اس وقت جو ملک جس نہج پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، 75 سال گزر چکے ہیں اور 23.5 کروڑ پاکستانی ہیں، ان کے لیے یہ ملک کام نہیں کر رہا، ہم سسٹمز نہیں ڈیولپ کر سکے. تو کتنا عرصہ مزید ہم اسی طرح چلتے رہیں گے، اور لاجیکلی چیزیں جو ہیں وہ پھر کلیپس کی جانب خدا نخواستہ نہ بڑھ جائیں. تو بیفور اٹ گیٹس ٹو لیٹ ہمیں شروع کرنی چاہیے ایسی گفتگو کہ جس سے ہم سلوشنز کی طرف جا سکیں، حل کی جانب جا سکیں. مسائل کا تو سب کو پتہ ہے، اور ہم کوئی یہ بھی کلیم نہیں کرتے کہ ہم عقل کل ہیں. جو لوگ آتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو سے پھر چیزیں نکلتی ہیں، آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، اور ان کو لے کے پھر آگے چلیں. یہ تو حسین حقانی صاحب کی کتاب کا بھی نام ہے، ری امیجننگ پاکستان. تو یہ وہاں سے آپ نے اخذ کیا سارا آئیڈیا اور وہ اس کو چلائیں گے، فورس وہ ہوگی، بیسیکل برین ان کا ہوگا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. بلا شبہ انہوں نے کتاب ایک لکھی ہے ری امیجننگ پاکستان، اور ہم نے بھی جب یہ سوچا تو ہم نے یہی سوچا کہ یار کہ پاکستان کو اب ری امیجن کرنا پڑے گا. جس طریقے سے ہم چلاتے آ رہے ہیں اس طریقے سے چل تو سکا نہیں. اور پھر اگر آج آپ سیاسی جماعتوں کے منشور بھی اٹھا لیں تو ان منشور میں میرے خیال سے ہارڈلی آپ کو کوئی فرق بھی نظر آئے گا. کچھ باغیوں کا خیال جا کے سیدھا حسین حقانی کے خیال سے میچ کیسے کر گیا، یہ تو بتائیے. یہ تو انڈیپینڈنٹلی میں وہی آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ اگر آپ جماعتوں کے منشور بھی دیکھیں تو ان منشوروں میں بھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے دا کوسچن از کہ ہاؤ ڈو یو ڈیلیور اپون اٹ. اور کون سا ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو اس وقت لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ دے رہی ہے؟ سب کی جو اس وقت فوکس ہے وہ سارا کا سارا اقتدار کی رساکشی پہ، پاور پالیٹکس پہ ہے، جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے، جو پارلیمان کے اندر ہو رہا ہے، جو پارلیمان کی جو سینکٹٹی ہے، جو سپریم کورٹ کی سینکٹٹی ہے. ایوری بڈی از لوزنگ اٹ. ہر کسی کے ذرا سخت لفظ ہے، مجھے آئی ڈونٹ نو کہ استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر جو فریق ہے اس کھیل میں وہ کافی بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو ابھی آپ یہ کون اس کی گورنمنٹ کو لے کے چلے گا؟ آپ جو خواب دکھا رہے ہیں اس کو پورا کس نے کرنا ہے؟ آپ کے پاس نظام کیسے آئے گا؟ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ کیسے بیٹھیں گے؟ فائنانسر پیچھے کون ہے؟ اسپانسر کون ہے؟ چلا کون رہا ہے؟ یہ ری امیجن کر کون رہا ہے سارا؟
دیکھیے جہاں تک فائنانسز کا تعلق ہے، اب جس طرح لاہور ہے، میں اور مفتاح بھائی ہم دونوں نے مل کے اس کو سارا ارینج کر لیا اور کوئی اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں ہوا. مقصد ہی صرف یہ تھا کہ لوگ آئے اور گفتگو کریں، اور جیسے میں نے پہلے کہا ہم عقل کل نہیں ہیں، گفتگو کے دوران نئے آئیڈیاز نکلتے ہیں. اب جس طرح ہم کوئٹہ میں تھے، کوئٹہ میں ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جناب یہ 8 سے 28 کی بات کریں، بس جو آئین نے لوگوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں وہ 8 سے 28 تک درج ہیں، صرف انہی کی بات کریں. اسی طرح جب ہم پشاور میں تھے، وہاں پر جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہوا ہوا کہ ان کو باقی کسی گفتگو کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہماری جو زندگی کی جو قیمت ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم پچھلے 3 دہائیوں سے پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے صوبے کی تباہی نکل گئی، ہمارے لوگوں کی یہاں پر زندگیاں اجڑ گئیں. اس کا کوئی حل نکالیں، نہیں نکال پا رہی ریاست. ایک سیکیورٹی اسٹیٹ مینٹیلٹی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. پھر جس طرح جس شہر لاہور میں ہم موجود ہیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ اب لاہور اور دلی ان کا آپس میں راستہ کیوں کٹا ہوا ہے؟ اب کابل سے کلکتہ تک اگر یورپین یونین اکٹھی ہو سکتی ہے، اپنے تمام تر اختلافات بھلا سکتی ہے، اگر چین بھارت کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے، چین امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے، امریکہ چین کے ساتھ کر سکتا ہے، تمام تر اختلافات کے باوجود، تو ہم اس ریجن کو کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ تو یہ اب وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، اور اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ پھر دیر نہ ہو جائے. یہ ایسا تو نہیں کہ کچھ آپ اسپیسیفک اور اس لیول کے لوگ جو آپ جیسے برین رکھتے ہیں یا آپ جیسا ٹیمپرامنٹ کم از کم رکھتے ہیں، وہ سارے مل کے ایک قومی حکومت کی طرف آہستہ آہستہ چلے جائیں اور یہ سسٹم کلیپس کر جائے، جیسے آپ بتاتے بھی ہیں کہ کلیپس کر چکا ہے؟ کوئی ایسا خواب ہے؟ بالکل بھی نہیں جی. یہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھا. یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے بھی صحیح کہ یہ کہیں کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت کی تیاری تو نہیں ہو رہی، کوئی قومی حکومت کی تیاری تو نہیں ہو رہی. ہمارا ایسا کوئی اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے جو غیر آئینی ہے تو اس کو ہم کبھی طور پہ تسلیم بھی نہیں کریں گے، اور بڑے کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیئرلی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم جو فنڈامنٹل کانٹرڈکشن ہے، جب تک ہم نے وہ دور نہ کی کہ یہ ملک آخر چلانا کس نے؟ کیا یہ ملک اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے، یا یہ ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے؟ ساتھ آپ کے بھارت ہے، ساتھ آپ کے بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ ہمارے جیسے سیاستدان ہیں جنہوں نے چلایا، لیکن یہاں پر کسی کو چلنے نہیں دیا جاتا. کوئی وزیر اعظم یہاں پر اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. کیا وجہ ہے آخر؟ تو ہم ان ساری چیزوں کو جس طریقے سے سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر ہم چلاتے رہے ہیں، مزید وائبل نہیں رہ گیا. یہ چیزیں ایڈریس کرنی پڑیں گی. آپ کا ریزائن جب آپ نے دیا تو بلاول صاحب نے روکا نہیں آپ کو، یا کوشش کرتے رہے آپ نہیں مانے؟ اور ایگزیکٹ وجہ کیا تھی وہ آپ شاید ابھی افورڈ نہیں کر سکتے بتانا، یا کیا پرابلم ہے؟ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا. ایک بڑا 5-6 مہینے پہلے کا انسیڈنٹ ہے. اب باتیں بہت آگے جا چکی ہیں. اب سلوشنز کی طرف جانا چاہیے، اور نئی بہت سی چیزیں ابھر کر سامنے آ گئی ہیں. ماضی سے نکلنا چاہیے. یہ جو پچھلا دور رہا، بلاول صاحب اسپیچ کرتے تھے اور اس میں سینٹ انتخابات میں بھی کہتے تھے کہ یہ دیکھیں پینیٹریشن ہو رہی ہے سنجرانی کیس میں، اور بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ فیض صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. تو یہ کمپرومائز گورنمنٹ چلتی رہی، یہ چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں اس دور میں، یا آپ بالکل لا علم رہے ان چیزوں سے؟ دیکھیں یہ تو لوگ طرح طرح کے رومرز تو ہمارے اس میں پھیلاتے رہتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی جو ہماری حکومت کا جو عمل جو جاری ہے، جو حکومت ہمارے سامنے موجود ہے، رات کو یہاں پر پرویز الہی صاحب کے گھر میں جو انسیڈنٹ ہوا، جو آج امیجز پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ بختر بند گاڑی کس طرح گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئی، تو سیاستدانوں کو اپنا کندھا فراہم اب مزید نہیں کرنا چاہیے. ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے ہی راستہ نکالنا پڑے گا، اور ایک ڈائلاگ کا جو پروسیس جو شروع ہوا پر جو بڑا خوش آئند تھا، اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کل رات والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، تو سیاستدان اپنا کندھا مزید فراہم نہ کریں، مل بیٹھیں، اور مل بیٹھ کر اس ملک کے جو 23.5 کروڑ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی حل نکالیں. بے روزگاری عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، لوگ اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے. جو سفید پوش طبقہ ہے وہ پس کے رہ گیا ہے. کوئی معاشرے کا طبقہ ہو اس وقت اس کی زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، اور ہم حل نہیں نکال پا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف کا، عمران خان صاحب کا اور بلاول صاحب کا کمپیریزن ڈرا کریں تو ان میں سے 10 میں سے نمبر اگر آپ دیں تو عمران خان صاحب کو کتنے دیں گے، بلاول صاحب کو کتنے دیں گے، اور زرداری صاحب کو یا بلاول صاحب کو کتنے دیں گے؟ دیکھیں میرا تو کسی کو نمبر دینا میں نہیں رکھتا. ہمارا تو تقاضا اور میرے خیال سے ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو کیا نمبر دیتے ہیں. اگر اس ملک کے عوام عمران خان کو نمبر دیتے ہیں، زیادہ نمبر دیتے ہیں، تو حکومت ان کا حق ہے. اگر نواز شریف کو دیتے ہیں، حکومت ان کا حق ہے. اگر بلاول صاحب کو دیتے ہیں، حکومت ان کا حق ہے. تینوں لوگ جو ہیں پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں. کسی کے کردار کے اوپر ہم اس طرح کا
بالکل قطن کوئی بات نہیں کریں گے کہ ہم کہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہیں. تینوں محب وطن ہیں, تینوں سنسیئر ہیں, لیکن حالات ایسے کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ جن میں وہ کام نہیں کر پاتے. عمران خان صاحب بھی ڈیلیور نہیں کر پائے, نواز شریف صاحب کو بھی ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا. تو اب حالات اور میچورٹی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان قوتوں کو جو کام نہیں کرنے دیتی ان کے آگے بند باندھے جائیں, اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ جناب یہ 23.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اگر آپ کی اسی طرح پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ رہی, آپ اسی طرح سیاست کا گلا گھونٹتے رہے, تو مزید یہ ملک چل نہیں پائے گا. زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی, اس سے پہلے بینظیر صاحبہ کی پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی, کیا ان میں ڈفرینس ہے؟ آپ کیا ڈرا کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل ورکر کے طور پہ؟ دیکھیں, وہ مختلف جو وقت تھے, پیپلز پارٹی کی جب بنیاد شہید بھٹو نے ڈالی 60s 70s, وہ ایک ڈیفرنٹ ایرا تھی. اس میں دنیا میں ایک سوشلزم کا ایک ویو تھی. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا تسلط تھا, کبھی ایڈلٹ فرینچائز کے تحت الیکشنز نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت کے جو تقاضے تھے وہ بڑے ڈیفرنٹ تھے. زرداری صاحب کی جس وقت حکومت آئی, اس وقت اس دور حاضر کے تقاضے مختلف تھے. لیکن میں پرسنلی شہید بے نظیر کی جو پالیٹکس تھی, جو پالیٹکس آف اسٹرگل تھی, کیونکہ انہوں نے اسکریچ سے شروع کیا, وہ ایک اس کے اندر ایک بہت بڑا رومانس ہے جو کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو نظر آتا ہے. تو اگر ان تینوں ادواروں میں اگر کسی کی سیاست اگر مجھے ذاتی طور پہ بہت زیادہ پسند ہے یا رہی, تو وہ شہید بے نظیر کی ہے. آپ بلاول صاحب کے زیادہ کلوز رہے یا زرداری صاحب کے آپ زیادہ کلوز تھے؟ دونوں کے, کتنا بھی ٹائم آپ نے گزارا؟ دونوں کے. لیکن بلاول صاحب سے ایک ظاہری بات ہے فرینکنیس ذرا زیادہ تھی, اور میں ان دونوں کا ممنون بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے سندھ سے سینٹ کا ٹکٹ دیا, مجھے بنایا سینیٹر بنایا وہاں سے. اور باقی پولیٹیکل ڈفرینسز جب ہوئے, انہوں نے مناسب سمجھا کہ ابھی مزید اس کا ہمارے ساتھ چلنا ٹھیک نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے جیسے ہی استعفے کا کہا, میں نے استعفیٰ ان کے حوالے. پی ڈی ایم ساری بیچ میں پیپلز پارٹی سمیت یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مطابق نہ ہو. آپ کا ذاتی کیا خیال ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ 90 ڈیز ایک بڑی کلیئر کٹ ہماری آئین کے اندر شک درج ہے, اور یہ پریسیڈنٹ اگر ایک دفعہ انڈو ہو گیا تو اس کے بعد پھر کسی نے اس ملک کے اندر الیکشن کرانے نہیں. ایک جواز, ایک پریسیڈنٹ کریٹ ہو جائے گا اور کوئی پھر آنے والی حکومت الیکشنز نہیں کرائے گی. لیکن سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے 90 دن کے اندر الیکشنز کرانے کا, اگر اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہوتا تو اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اس آرڈر کی, وہ پھر یونینمس ہوتی پاکستان میں. آخری بات, چودھری پرویز الہی کے گھر پر جس طریقے سے رات حملہ ہوا, اس کے بعد مذاکرات کا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ کلیئرلی یہ حملہ جو ہے پرویز الہی صاحب کے گھر مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہوا ہے, اور اب بڑی مشکلوں سے مذاکرات شروع ہوئے تھے, اور جو باقی دیگر پی ٹی آئی کے کارکنان کی گرفتاریاں جاری ہیں, ظاہری بات ہے ماحول تو بہت خراب ہو گیا. اور آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی مذاکرات کو کال آف نہ کرے. ہم نے اس بحران سے اس ملک کو اگر سیاستدانوں نے نکالنا ہے تو یہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے, اور یہ سیبوٹاج کی جو کوشش ہے, یہ مجھے پورا اس میں کافی حد تک سرٹنٹی ہے کہ یہ کہاں سے کیے گئے, کیوں کرائے گئے. وہی قوتیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں کرائسس چلتا رہے, اور اس کرائسس کا شاید وہ کوئی بینیفٹ اٹھا سکیں, شاید انہی کی طرف سے کیا گیا. تھینک یو سو مچ. بہت